ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 206 ختم ہو چکی ہے اور 207 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ اور من سے الناس لوگوں، ومن الناس اور لوگوں میں سے، ومن الناس اور لوگوں میں سے، من وہ بھی ہے، من وہ بھی ہے، یشری جو بیچ ڈالتا ہے، یشری جو بیچ ڈالتا ہے، نفسہ اپنے آپ کو، یشری بیچ ڈالتا ہے، نفسہ اپنے آپ کو، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، مرضات رضا خوشنودی اللہ تعالی کی۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے، من وہ بھی ہے، یشری جو بیچ ڈالتا ہے، نفسہ اپنے آپ کو، ابتغاء حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ کی رضا۔ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کا سودا کر بیٹھتا ہے، کر ڈالتا ہے، لوگوں میں سے وہ بھی ہے۔ واللہ اور اللہ تعالی، رؤوف بڑے مہربان ہیں، بالعباد بندوں پر، واللہ رؤوف بالعباد اور اللہ تعالی بندوں پر بڑے مہربان ہے۔ گزشتہ آیات میں ہم نے منافقین کا تذکرہ پڑھا تھا، وہ لوگ جو زبانی کلامی اسلام کے دعوے کریں، اسلام کی باتیں کریں، لیکن ان کا طرز عمل اسلام کے بالکل برعکس، اسلام کے خلاف اور اسلام کے حق میں نقصان دہ۔ ہم نے کل ان کا پڑھا تھا۔ بظاہر ان کی باتیں بڑی خوبصورت، خوش نما، اور وہ اس پر قسمیں بھی کھاتے ہیں اللہ کی، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، بدترین لوگ، بدتمیز، جھگڑالو، ٹیڑے مزاج کے لوگ، اور جب یہ واپس پلٹتے ہیں کوئی خیر کا کام نہیں کرتے، تباہی، بربادی، نسلیں، فصلیں سب تباہ کرتے۔ اب یہاں سے تذکرہ ہے مخلص لوگوں کا اس آیت میں، واقعتاً دل سے اللہ پر ایمان لانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے۔ یہ آیت خاص طور پر ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی، اور ان کا نام ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مہاجرین میں سے ہیں اور مکہ میں ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مسلمان ہجرت کرتے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہجرت فرما گئے۔ جب یہ ہجرت کرنے لگے تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ سن گن مل جاتی تھی کہ یہ بندہ اب یہاں سے اپنی چیزیں سمیٹ کر وائنڈ اپ کر کے یہ بھی جانے لگے۔ تو انہوں نے اپنا کچھ سامان اکٹھا کیا، جمع کیا، کچھ زیورات، کچھ کپڑے، کچھ اور چیزیں، اور اپنی سواری پر سوار ہوئے جانے لگے۔ تو مشرکین نے ان کو گھیر لیا اور ان کو کہنے لگے کہ تم جانا چاہتے ہو نا، ٹھیک ہے،
جاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ جو کچھ تم نے کمایا ہے نا، جو کچھ تمہارے پاس ہے، یہ تو سارا مکہ کا ہے، یہ تو ہماری سرزمین کا ہے، یہ سب یہاں چھوڑو، اپنی تمام زمینوں سے دستبردار ہو، تمہارے پاس جتنا زیور، جو درہم دینار ہیں، سب ہمارے حوالے کرو، تو تمہاری جو سواری ہے یہ ہمارے حوالے کرو، یہ تو سب یہاں کا ہے، جانا ہے ٹھیک ہے جاؤ۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اتنے بڑے خسارے کا سودا کون کرے گا کہ ایک اسلام کے لیے سب کچھ چھوڑ دے۔ لیکن یہ اللہ پر ایمان لانے والے لوگ تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے، انہوں نے کہا مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے، زمین فلاں میں دستبردار ہو گیا، فلاں کھیتی میں دستبردار ہو گیا، فلاں جائیداد میں دستبردار ہو گیا، میرے پاس سونا چاندی یہ پکڑو۔ اچھا کہنے لگے جس سواری پر سوار ہو یہ بھی چھوڑو، نیچے اتر آئے، حتیٰ کہ وہ کہنے لگے کہ جو کپڑے پہنے وہ بھی یہاں کے کپڑے بھی اتارو، کپڑے بھی اتروا دیے۔ یہ اس حالت میں یہاں سے چلے اور کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو ڈھانپتے ڈھونڈتے جب وہاں پہنچے تو ان کا یہ حال تھا کہ بس حضور کے سامنے جا کر گر کر بے ہوش ہو گئے۔ فاقہ، سفر، مشقت سب کچھ برداشت کر کے جب وہاں پہنچے گر کر بے ہوش ہو گئے۔ اللہ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی، یہ بھی ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا سودا کر ڈالتے ہیں، نہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے ان بندوں پر پھر بڑا مہربان ہے، اللہ اپنے ان بندوں پر پھر بڑا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ جو اگلی آیت ہے یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے، اگلی جو آیت آ رہی ہے یہ ہمارے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا، داخل ہو، فی السلم، اسلام میں، کافہ، پورے کے پورے، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو، ولا، اور نہ، تتبعوا، چلو، خطوات، نقش قدم، الشیطان، شیطان کے، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو اور شیطان کے پیچھے نہ لگو۔ خطوات جمع ہے خطوہ کی۔ خطوہ آدمی جب کچی زمین پر چلے، پاؤں رکھ کے جب اٹھاتا ہے تو پاؤں کا نشان، جوتی کا نشان پڑ چکا ہوتا ہے، اسے خطوہ کہتے ہیں۔ شیطان کے خطوے پہ نہ چلو، شیطان کے پاؤں کے نشانات، شیطان کے نقش قدم، اس کو نقش قدم کہا جاتا ہے۔ شیطان کے پیچھے نہ لگو، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ انہو، بے شک وہ، لکم، تمہارا، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلا اور واضح۔ انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا اور واضح دشمن ہے۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ پورے کے پورے کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں اسلام ایسا دین ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے مکمل ضابطہ حیات۔ مکمل ضابطہ حیات کا مطلب یہ ہے کہ اسلام انسان کو ہدایت دیتا ہے اس کی زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی کا ہر پہلو وہ اسلام کے مطابق گزارو۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی نا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہیں زندگی کے ہر شعبے کے حوالے سے مکمل ہدایت، تعلیمات اور راستہ بتا دیا گیا۔ لہذا اب تم کیا کرو؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہاری انفرادی زندگی ہو یا تمہاری اجتماعی زندگی ہو، عبادات ہو یا معیشت ہو یا معاشرت ہو یا اخلاق ہو یا سیاست ہو، یہ سب کا سب اسلام کے مطابق ہو۔ تو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ہم پہلے پارے میں پڑھ کر آئے ہیں، پہلے پارے میں یہود کے بارے میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟
فما جزاء من يفعل ذلك منكم، جو ایسا کرے پھر اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ الا خزي في الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی، ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب، اور قیامت کے دن یہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ ہم پہلے پارے میں پڑھ کے آئے ہیں۔ یہی بات یہاں پر کسی نہ کسی انداز میں کہ ایسا نہ کرو کہ یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری دنیا ہے، اور دنیا اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اپنی من مانی یا کفر کے مطابق گزارا جاتا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ آج امت مسلمہ کا معاملہ شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے۔ آج امت مسلمہ نے عبادات، عقائد اور عبادات، ان کو اسلام تک محدود کیا ہوا ہے، باقی معیشت، معاشرت، سیاست، اخلاق، ان سب کے اوپر کفر کا غلبہ ہے، اور کفر کا نظام امت مسلمہ نے اپنایا ہوا ہے۔ کفر کا نظام امت مسلمہ نے، امت مسلمہ کے پاس اپنا معاشی نظام اس وقت نہیں ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہے لیکن عملاً نہیں ہے۔ عملاً دنیا کفر نے جو معاشی نظام دیا ہوا ہے، پوری امت مسلمہ اس کو اپنائے ہوئے اور لے کے چل رہی ہے۔ سیاسی نظام کس کا ہے؟ دنیا کفر کا۔ عدالتی نظام کس کا ہے؟ دنیا کفر کا۔ حتیٰ کہ اب تو معاشرتی نظام جو تھا، جس میں پھر ہماری اپنی کچھ روایات تھیں، اب وہ بھی کفر کے رنگ میں ڈھل چکا۔ ہمارا معاشرتی جو نظام ہے وہ بھی کفر کے رنگ میں ڈھل چکا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ طائف کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تھے، جنگجو لوگ تھے، انہوں نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بہت ساری شرائط رکھی۔ ٹھیک ہے جی، ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ چیز مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے، یہ مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے۔ نمازیں 5 کہتے ہیں، 3 پڑھیں گے، فجر اور عشاء ہم سے نہیں پڑھی جاتی، مشکل ہے، ہم تھکے ہوتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، صبح جب آنکھ کھلے گی اٹھیں گے، فجر ہم نہیں پڑھ سکتے، عشاء نہیں پڑھ سکتے ہم۔ آپ کہتے ہیں شراب چھوڑ دو، ہم نہیں چھوڑ سکتے، وہ ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں سودی معاملات چھوڑ دو، نہیں، ہمارے بہت سے لوگوں کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، آپ پر ایمان لے آتے ہیں، آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، نماز بھی کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رہن سہن بھی، لیکن یہ چیزیں ہم نہیں اپنا سکتے، یہ چیزیں ہم نے نہیں اپنانی۔ اگر آپ کو ان شرائط پر ہمارا ایمان قبول ہے تو ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے دین میں اتنی سی بھی کمی کی میں اجازت نہیں دے سکتا کسی کو۔ تم کہتے ہو اتنی بڑی بڑی باتیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کی پوری بندگی میں داخل ہو اور پورے کے پورے اللہ کے دین میں داخل ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلنا۔ درویش بندہ تھا علامہ اقبال، اور شکر ہے پہلے ہی چلا گیا دنیا سے، ورنہ پتہ نہیں اس دور میں ہوتا تو کیا حشر ہوتا اس کا۔ کسی جیل میں گل سڑ رہا ہوتا، کہیں کسی ہم نے اس کو چاہے پکڑ کے کفر کے حوالے کر دیا ہوتا کہ یہ بندہ اس دور میں اسلام کی بات کرتا ہے۔ کہا تھا نا، ان کا شعر تھا، وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم ہنود، یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یعنی تم کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ کہیں سے تم ہندو لگتے ہو، کہیں سے تم یہودی لگتے ہو، کہیں سے تم عیسائی لگتے ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اس لیے میں نے عرض کیا تھا نا، لگتا یہ آیت ہمارے بارے میں، لگتا نہیں واقعتاً ہمارے بارے میں، کیونکہ وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے لوگ وہ پورے کے پورے اسلام میں داخل تھے، اور ان کا اتنا سا بھی پہلو اسلام سے ہٹا ہوا نہیں تھا، لیکن ہمارا اتنا بڑا پہلو اسلام سے ہٹا ہوا ہے۔ دین 5 شعبوں کا نام ہے، 5 شعبے جو ہیں وہ دین ہے، پورے کا پورا دین، اس کا خلاصہ 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات اور معاشرت، معیشت، اخلاق۔ ان 5 میں سے 2 مسلمان ابھی تک قائم ہیں، 2 پر۔
عقائد اور عبادات، اللہ کی ذات پر ایمان، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت پر۔ عبادات بھی مسلمان کرتے ہیں، مسلمان عبادات بھی بہت کرتے ہیں۔ 5 وقت نماز کا اہتمام پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ دنیا میں واقعتاً نماز جوں کی توں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے والی موجود ہے، روزے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے والے موجود ہیں، زکوٰۃ اسی طرح موجود ہے، قرآن پاک کی تلاوت اسی طرح موجود ہے، ذکر و اذکار اسی طرح موجود ہے، حج بعینہ اسی طرح موجود ہے، اسی طرح جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر گئے تھے۔ عبادات اس سے اگلے جو 3 ہیں، آپ سیاست کو بھی لے لیجئے، معاشرت کو بھی لے لیجئے، معیشت کو بھی لے لیجئے، اخلاق کو بھی لے لیجئے، یہاں پر کفریہ نظام کو مسلمان اپنائے ہوئے، بس اس کے اوپر کیا ہے، اسلام کا نام لگایا ہوا ہے۔ پاکستان کا عدالتی نظام مجھ سے کہیں زیادہ بہتر آپ جاننے والے ہوں گے۔ 1935 کے اندر انگریز نے تعزیرات ہند کے نام سے ایک عدالتی نظام یہاں پر رائج کیا تھا، چل رہا ہے، بس اس کے اندر کہیں کہیں امینڈمنٹ کر دی گئی ہے، تھوڑی بہت ترمیم تبدیلی کچھ نہ کچھ کر دی گئی ہے۔ اسی لیے اسلام کی آپ جو سزائیں ہیں آپ ان کو سامنے رکھیں، اور موجودہ جو سزائیں ہیں آپ ان کو سامنے رکھیں، زمین و آسمان کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حدود 5 سزائیں جو اللہ نے نافذ فرمائی، متعین فرمائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں ان میں کمی بیشی کر سکوں، وہ اللہ نے متعین فرما دی۔ 5 سزائیں، ان میں سے ایک سزا بھی پاکستان میں نافذ نہیں، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہتے تھے کہ میں نہیں ہٹا سکتا، ان کو میں ختم نہیں کر سکتا۔ ایک موقع پر ایک کیس آیا آپ کے سامنے، آپ نے فرمایا لوگوں معاملات کو کوشش کرو کہ پردہ ڈال دو، کسی کا عیب خامی ہے پردہ ڈال دو، وہ اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس کو معاف فرما دیں۔ فرمایا جب میرے پاس آ جائے گا نا، میں تو پھر اللہ کے فیصلے کے مطابق اس پر عمل کرواؤں گا، میں تو اللہ کے فیصلے کے مطابق۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے کسی گھر چوری کی ہے، تو تم ایسا کرو اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دو، تم نے معاف کر دیا، معاملہ تم لوگوں کے درمیان ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹھیک ہے، میرے پاس آ گیا تو میں نے ہاتھ کاٹنا ہے۔ بس کوئی شخص زنا کر بیٹھا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگ لے، ٹھیک ہے، میرے پاس آ گیا تو میں نے پھر یا تو سنسار کرنا ہے یا اس کو 100 کوڑے مارنے، میں نہیں پھر کمی بیشی کر سکتا، کیونکہ جب عدالت کے پاس کیس آ گیا ہے تو عدالت نے پھر سزا دینی ہے، فیصلہ کرنا ہے۔ لوگ آپس میں کسی بھی معاملے کو باہمی طور پر حل کر لیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک قاتل ہے، ٹھیک ہے، تو مقتول جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، ٹھیک ہے۔ عدالت میں آ گیا، جب عدالت نے کہنا ٹھیک ہے قاتل ہے، سزا دو، پھانسی دو، قتل کے بدلے میں قتل ہے، تو اللہ کے نبی بھی ختم نہیں کر سکتے تھے ان کو، جس کو ہم اہل پاکستان نے ختم کیا ہوا ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جتنے سودی نظام ہیں میں اپنے پاؤں تلے روند کے جا رہا ہوں، موضوعۃ تحت قدمی۔ اب اسلامی معاشرے میں سود کا نام و نشان نہیں ہوگا، لیکن ہماری پوری جو اکانومی ہے وہ یوں سمجھیے کہ بیس کر رہی ہے سود کے اوپر۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ انہ، بے شک وہ، لکم تمہارا، عدو مبین، کھلا دشمن ہے۔ فإن، پھر اگر، زللتم، تم ڈگمگا گئے، فإن زللتم، پھر اگر تم ڈگمگا گئے، من بعد، اس کے بعد، ما، جب کہ،
جاءت آ چکی، کم تمہارے پاس، پھر اگر تم ڈگمگا گئے جبکہ تمہارے پاس آ چکی البینات واضح نشانیاں بھی اور البینات واضح احکام بھی، اللہ کے واضح احکام جب تمہارے پاس آ چکے اور پھر اگر تم ڈگمگا گئے، فاعلموا تو جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہیں، حکیم حکمت والے۔ فاعلموا تو جان رکھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہیں، حکیم حکمت والے ہیں۔ غالب کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہو سکتا ہے اللہ تمہیں تمہارے عمل کی سزا دے، اسے پورا اختیار ہے، اس کے پاس پوری قدرت ہے، ہاں اپنی حکمت کی وجہ سے وہ نہ دے تو وہ حکیم ہے۔ حل ینظرون نہیں انتظار کر رہے، حل نہیں، ینظرون یہ لوگ انتظار کر رہے، یہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے تھے، یہ آیت ان کے بارے میں۔ حل ینظرون یہ نہیں انتظار کر رہے، الا سوائے اس کا، ان کے یاتیا آئیں، ہم ان کے پاس، اللہ اللہ، ان یاتیہم اللہ کہ آئیں ان کے پاس اللہ، فی ظلل، ظلل سائے، فی ظلل سایوں میں، من الغمام بادلوں کے، ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام کہ اللہ ان کے پاس آئیں بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ اور فرشتے، فرشتے بھی آئیں، وقضیہ اور چکا دیے جائیں، الامر سارے فیصلے، وقضی الامر اور سارے فیصلے چکا دیے جائیں۔ جو لوگ اب بھی ایمان نہیں لا رہے، ہم نے سب کچھ کھول کے بتا دیا، ہم تیسرے پارے میں پڑھیں گے، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی بالکل واضح ہو چکی، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سب کے سامنے آ چکا۔ اب بھی جو لوگ ایمان نہیں لا رہے، اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ صرف ایک چیز کا، ان یاتیہم اللہ فی ظلل من الغمام والملائکہ کہ اللہ اور فرشتے بادلوں کے سائے میں آئیں۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب انسانوں کے سامنے جلوہ افروز ہوں گے تو وہ اس قسم کی کیفیت ہوگی کہ یوں بادل ہیں جیسے ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، ہٹتے جا رہے ہیں، اور پھر اللہ پاک کی ذات اور فرشتے جو ہیں وہ وہاں میدان میں، میدان محشر میں جلوہ افروز ہوتے ہیں، تو پھر یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو اب بھی ایمان نہیں لا رہے، اب پھر قیامت ہی ہے ان کے لیے، جب ان کی آنکھیں کھلیں گی، جب یہ مانیں گے، لیکن فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ وقضی الامر پھر تو سارے کاموں کے فیصلے کر دیے جائیں گے۔ وإلی اللہ اور اللہ ہی کی طرف، ترجع لوٹائے جاتے ہیں، الامور سارے کام، وإلی اللہ ترجع الامور اور سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں